دنیا جہاں میں جو کورٹس بنائے جاتے ہیں نا، کورٹ ہاؤسز بنائے جاتے ہیں، دیکھا ہوگا ان کے بڑے بڑے سٹیپس ہوتے ہیں اور اوپر ستون ہوتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے بلڈنگ ہوتی ہے. یہ جو سٹائل ہے نا آرکیٹیکچر کا، یہ مصریوں کا ہے. اس سے کاپی کر کے رومنز نے لیا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ اب اگلے فرعون ہم ہیں. فخر آتا تھا اس قوم پر کیونکہ ان کی تعمیر تو ابھی تک باقی رہی ہے نا. تو اتنی سٹیبل حکومت ان لوگوں کی. اور اندازہ کرو اگر موسیٰ علیہ السلام اس کمرے میں، اس جو تھوڑے سے لوگ ہیں اس کمرے میں، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام سے متاثر ہو گئے تو اس کے بعد وہ جو کرسی پہ اوپر بیٹھا ہے اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ بوڑھا سا آدمی، پھر اس کی تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو اب وہ پوری فوج اور پورے ریسورسز اور دریا اور زمینیں جو فرعون کی تھیں، جو سلطنت کی تھیں، وہ اب ہلنے لگی ہیں اس کمرے کے اندر. اگر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے لگے، دنیا کی سب سے سٹیبل حکومت، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی انقلاب کے، بغیر کسی ہتھیار کے، الفاظ کے ذریعے سے وہ حکومت ہلنے کو آ گئی. میں نے کہا تھا شروع میں، پہلے کہا تھا کہ اصل معجزہ کیا ہوگا؟ سننے والی بات. اس لیے یہ بھی سیکھ لو، خاص کر تم جو ینگ لوگوں سیکھ لو، الفاظ کی طاقت کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا. جو اصل ہتھیار اللہ تعالیٰ نے دیا انسان کو وہ عقل، اور عقل کی بنیاد پر الفاظ ہیں. اس سے پوری دنیا بدل سکتی ہے. اللہ نے اپنا آخری معجزہ جو ہمیں دیا انسانیت کو وہ الفاظ ہیں، قرآن ہے. الفاظ کی کو کمزور کبھی مت سمجھنا.